جب داتا صاحب لاہور تشریف لائے تو آپ نے ٹھیک اسی مقام پر اپنی کٹیا تعمیر کی، اسی مقام پر آپ نے قیام فرمایا جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے، اور یہی مسجد آپ نے تعمیر فرمائی جو مسجد آپ مسجد داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے۔ جب آپ نے یہ مسجد تعمیر کی اور ایک اللہ کا مرد درویش ہر زمین ہند پر قیام فرما ہو گیا اور آپ کی مسجد مرکز رشد و ہدایت بن گئی تو شہر لاہور کے علماء کو آپ کا یہاں آنا پسند نہ ہوا۔ بہت سے علماء، بہت سے لوگ اور داعیان تبلیغ دین، ان کا اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ یہ شیوا رہا ہے کہ نعرہ حق بلند کرنے والے درویش مردوں کے خلاف ہمیشہ صف آرا رہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی مسجد کے خلاف انہوں نے فتویٰ جاری کر اور کہا کہ داتا صاحب کی مسجد کا رخ بھی قبلے سے ہٹ کر ہے اور معاذ اللہ ان کی نمازیں بھی صحیح نہیں ہوتی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ چونکہ مرد درویش تھے، درویش کا کام کسی کے تان کا جواب تان سے دینا نہیں ہوتا۔ آپ نے تمام شہر کے علماء کی دعوت کی، اپنے پاس بلایا اور فرمایا میری خواہش ہے کہ ایک نماز میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ علماء آ گئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کروائی۔ جب نماز باجماعت ہو چکی، سلام پھیرنے کے بعد آپ علماء کی طرف متوجہ ہو اور فرمانے لگے کہ حضرات علماء، میرا دل چاہتا ہے کہ آؤ ذرا مل کر دیکھیں کہ یہ سمت کعبے کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ بس ادھر ہاتھ سے توجہ کرنے کی دیر تھی کہ سارے پردے اٹھ گئے اور کعبہ منکشف ہو گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ داتا گنج بخش علی حجویری کی مسجد کا محراب وہ سوئے قبلہ ہے، اور اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو ان کا محراب سوئے قبلہ نہیں۔